مصلی کو گناہ سمجھتا ہوں، اور میں تو شیر کا حکم ماننے والا ہوں، اور جس نے 48 گھنٹوں کے روزے کے بعد بھی اپنا موقف تبدیل نہیں کیا تھا۔ اور سنو، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ہمیں پکڑ لو، ہمیں ہتھکڑیاں لگوا لو، ہماری زبانیں کاٹ دو، ہمارا گلے کاٹ دو، اور جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کا گلگلہ مچاتے رہیں گے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو یہاں سے بھگاتے رہیں گے۔ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے، میں دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ اور آشنا کروں۔ تمام پیغمبر نبوت اور رسالت کے لحاظ سے برابر ہیں، لیکن فضیلت و بزرگی میں علیحدہ علیحدہ فرق رکھتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور امام کائنات نے بھی کہا تھا، حدیث میں موجود ہے کہ رب کائنات نے لوگوں میں سے 1,24,000 انبیاء کو منتخب فرمایا، پھر ان میں سے 313 رسولوں کو چنا، پھر 313 میں سے 5 رسولوں کو چنا، پھر 5 رسولوں میں سے امام المرسلین کو، امام المتقین کو، امام المجاہدین کو، راحت المسکین کو، ساری کائنات کے سردار جناب محمد کو چنا۔ چن کے کہا اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكُمْ كَبِيًّا، اے میرا محبوب تجھے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور مجھے کہنے دو تاکہ روپڑیاں والوں کو پتا چلے کہ میں جس نبی کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان میں گرج رہا ہوں اور منکرین ختم نبوت پہ برس رہا ہوں، انہیں پتا چلے کہ اللہ نے آمینہ کے لال کو کتنی عظمتوں سے نواز کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ میں دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے، اور دعوے پر دلائل لاؤں گا۔ دلائل کسی مولوی کا نہیں، کسی امام اور پیر کا نہیں، اور میرے مسلک کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور دلائل لاؤں گا یا رب کے قرآن سے لاؤں گا یا محمد کے فرمان سے لاؤں گا۔ میرا یہ دعویٰ ہے، قرآن کریم کے اندر کوئی خوبی ایسی نہیں، کوئی صفت ایسی نہیں، کوئی وصف ایسا نہیں جو اللہ نے پہلے رسولوں کو دی ہو اور جناب محمد کو نہ دی ہو۔ اور میں کچھ مقامات سناتا ہوں۔ قرآن اگر آدم پیغمبر کے بارے میں بولا، اِجْكُنَّا لِلْمَلَائِكَةِ تِسْجُدْ آدم وَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، میرے محبوب کے بارے میں بولا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ قرآن اگر ادریس پیغمبر کے بارے میں بولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن اگر میرے محبوب کے بارے میں بولا الذی جاء بالصدق وصدق بہ، قرآن اگر نوح پیغمبر کے بارے میں بولا رب اشرح لی صدری، میرے محبوب کے بارے میں بولا الم نشرح لک صدرک، اور قرآن میں کوئی خوبی ایسی نہیں، کوئی صفت ایسی نہیں، کوئی وصف ایسا نہیں جو اللہ نے پہلے رسولوں کو دی ہو اور جناب محمد کو نہ دی ہو۔ اور رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرا محبوب آیا اس عزت و عظمت سے آیا کہ وہ آیا تو آدم کا خلق لے کے آیا، شیش کی مہارت لے کے آیا، نوح کا جوش تبلیغ لے کے آیا، دانیال کی محبت لے کے آیا، یوسف کا حسن لے کے آیا، اور لوگوں نے اسے آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہہ دیا کہ شیر چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اب قرآن میں لے چلوں،
قرآن میں کتنی خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ نے اکیلے محمد کو دی ہیں اور کسی کو نبی کو نہیں دی. قرآن بولو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. نبی تو پہلے بھی آئے, آقا تو پہلے بھی آئے, پیر تو پہلے بھی آئے, علی در تو پہلے بھی آئے, لیکن اپنے علاقے کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے قبیلے کے لیے میرے محبوب کی باری آئی. رب نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرا یہ محبوب اپنے علاقے کا نبی نہیں بلکہ یہ تو عرشوں کا بھی نبی ہے, فرشوں کا بھی نبی ہے, دوریوں کا بھی نبی ہے, ناریوں کا بھی نبی ہے, یہ تو عربیوں کا بھی نبی ہے, اجمیوں کا بھی نبی ہے. اور دنیا کو بتاؤ یہ تو مشرق کا بھی نبی ہے, مغرب کا بھی نبی ہے, شمال کا بھی نبی ہے, جنوب کا بھی نبی ہے, انسانوں کا بھی نبی ہے, حیوانوں کا بھی نبی ہے, پرندوں کا بھی نبی ہے, چرندوں کا بھی نبی ہے, حیات پرندوں کا بھی نبی ہے, انسانوں کا بھی نبی ہے, حیوانوں کا بھی نبی ہے, سنیوں کا بھی نبی ہے, وہابیوں کا بھی نبی ہے, پاکستانیوں کا بھی نبی ہے, وہابیوں کا بھی نبی ہے, صحابیوں کا بھی نبی ہے, تبع تابعین کا بھی نبی ہے, اور جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو وہ تو نبیوں کا بھی نبی ہے. یہ خوبی قرآن میں کسی اور نبی کو ملی نہیں, ملی ہے, نہیں ملی ہے. اب مجھے بتاؤ اس نبی کی ختم نبوت پہ کسی کو ڈاکہ ڈالنے دو گے؟ آہستہ بولو باہر آواز نہ جائے. اور اس نبی کی ختم نبوت پہ کسی کو ڈاکہ ڈالنے دو گے؟ نبی کی ختم نبوت کے دشمنوں کو روکو گے؟ اور میرے مرشد و مہدوم کہاں یاد آگے مجھے کہ جنہ حال میں کہا تھا تم سارے بولتے ہو, تم لوگ سمجھتے ہو, تم لوگ بولو گے, ساتھ دو گے, پھر میں بولوں گا. کہا اللہ کی قسم تم سارے پلٹ جاؤ, احسان الہی اکیلا بھی بولے گا, اور انشاءاللہ علامہ ظہیر کی آواز قیامت کے دروازوں تک زندہ رہے گی. اور سنو, کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, میرے محبوب کی طرف ابو جہل بن کے آؤ گے, دونوں ہاتھ توڑ دیے جائیں گے. اور سنو, میں بزدل نہیں, بزدلی کو گناہ سمجھتا ہوں, اور میں تو شیر کا رکھا ماننے والا ہوں, اور جس نے 48 گھنٹوں کے روزے کے بعد بھی اپنا موقف تبدیل نہیں کیا تھا. اور سنو, کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, ہمیں پکڑ لو, ہمیں ہتھکڑیاں لگوا لو, ہماری زبانیں کاٹ دو, ہمارا گلے کاٹ دو, اور جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کا گلگلہ مچاتے رہیں گے, ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو یہاں سے بھگاتے رہیں گے.